غیر مسلم ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، ایشیا کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے، امریکہ کے، یا اور کسی جزیرے اور پہاڑ کے رہنے والے ہوں، سرخ نسل کے ہوں، زرد نسل کے ہوں، سفید نسل کے ہوں یا سیاہ نسل کے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور تمام انسانوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کر۔ دنیا میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے موجود ہیں، اس کی نعمتوں ہی سے زندہ ہیں، اس کی نعمتوں ہی کی وجہ سے سب کو ہستی ملی۔ البتہ ہر ایک کے اندر کمی اور بیشی نعمتوں کی ہے۔ انسان بھی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، مگر اس کو جس قدر انعام خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور کسی مخلوق کو اتنا انعام نہیں دیا گیا، اسی بات سے انسان کو تمام عقلاء اور حکماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ شرافت والا، بلندی والا مخلوق وہ انسان ہے۔ قرآن بھی اسی بات کو تسلیم کرتا اور حقیقت بھی یہی ہے، اگرچہ بے وقوف لوگ اور خصوصاً بہت سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اندر تعامل کرتے ہیں۔ انسان خود بہت سی چیزوں کو اپنے سے زیادہ، اپنے سے بڑھ کر، اپنے سے زیادہ اشرف سمجھتا ہے اور ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ جس طرح سے کہ غیر انسانوں نے بھی انسان کو اپنی لاعلمی، اپنے تکبر کی وجہ سے انسان کو ذلیل سمجھا، ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے خدا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو تو مجھ سے کمتر ہے؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تمام عناصر میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ خار چیز ہے۔ تو جب انسان کی اصل مٹی ہوئی اور مٹی نہایت ذلیل عنصر ہے،
تو اس سے جو چیز بنائی جائے وہ بھی نہایت صغیر ہوگی. اور آج تمام عنصروں میں سب سے زیادہ قوی ہے، سب کے اوپر غالب ہے. اور کہ میں انسان سے مگر جہاں اشرف اور آپ نے حکم دیا جو سلول آدم، فرشتوں کو حکم کیا، مجھ کو حکم کیا، سب کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کر. یہ چیز عقل کے خلاف ہے. اس واسطے ابلیس نے انکار کیا. تو جس طرح سے بہت سے انسان کو شریف کر اور معظم اور محترم پر نہیں سمجھتے، غیر بھی اسی طرح سے سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کو بیان فرمایا اور کہا ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین. ہر چیز اگر دونوں ہاتھ سے بنائی جاتی ہے تو وہ بہت مکمل ہوتی ہے، اور اگر ایک ہاتھ سے بنائی جائے تو اس کے اندر کمی اور قصور رہتا ہے. اس آیت میں ذکر فرمایا کہ انسان کو پروردگار عالم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. انسان کے علاوہ اور چیزیں ایک ہاتھ کی پیدا کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی. ظاہری ہاتھ سے یا بنائی گئی ہیں یا باطنی ہاتھ سے بنائی گئی. زمین، آسمان، پہاڑ اور چیزیں جتنی ہیں خدا کے دستے ظاہری سے بنائی گئی. روحانیات، ملائکہ وغیرہ خدا کے باطنی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں، قدرت سے بنائی گئی ہیں. مگر انسان کے واسطے ارشاد ہوتا ہے جمع خلقت بیدی، میرے دونوں ہاتھ. ظاہر ہے جبکہ انسان خدا کی ظاہری قدرت اور باطنی قدرت دونوں سے بنایا گیا ہے تو وہ ایسا مکمل ہوگا کہ دوسرے اس کی تکمیل کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھ سکے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا ناقول ہونا ثابت فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نے خالق نے کس قدر حکمتیں اور باریکیاں رکھی ہیں کہ اور کسی مخلوق میں وہ نہیں پائی جاتی. اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کی نعمت عطا فرمائی اور کیوں غیروں کو نہیں عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ قائم مقام شہنشاہ کا، رب العالمین کا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ تر قابلیت اور کمالات ہو. خدا کا خلیفہ اور قائم مقام اور جانشین
فقط حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو قرار دیا گیا، ملائکہ کو، فرشتوں کو، جنات کو، فلکیات کو، نجوم کو اور بہت سی چیزیں تھیں، ان میں سے کسی کو یہ شرف نہیں عطا فرمایا گیا کہ وہ قائم مقام اور خلیفہ رب العالمین کا، ہر چیز کا قائم مقام وہ ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے کمال کے اندر اگر مساوی نہ ہو تو بالکل خالی بھی نہ ہو۔ آفتاب کا خلیفہ چاند ہو سکتا ہے، ستارے ہو سکتے ہیں، مگر پتھر خلیفہ آفتاب کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب نہیں جانتا، وہ اس کا خلیفہ اور جانتی نہیں ہوتا۔ عالم تمام کمالات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، تمام کمالات کا جمع کرنے والا، اس کا خلیفہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ خدا کے دونوں قدرتوں کا، ظاہری اور باطنی قدرتوں کا مظہر ہو، مگر وہ شخص جو فقط ایک قدرت کا مظہر ہے، باطنی قدرت کا یا ظاہری قدرت کا، ظاہری ہاتھ کا، وہ اس قابل نہیں۔ ملائکہ، فرشتے اگرچہ نہایت مقدس ہستیاں تھیں، مگر پروردگار عالم نے ان کو اپنی خلافت کی نعمت عطا فرمائی، اور جبکہ انہوں نے شبہ کیا، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ان کے سامنے کہا گیا کہ ہم انسانوں کے بعد آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو ان کو یہی شبہ ہوا کہ اس انسان کو آپ اپنا جانشین اور خلیفہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ شخص، یہ ذات، یہ شخص اور اس کی اولاد زمین میں فساد کریں گے، اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے، اپنے پروردگار کی نافرمانی کریں گے، ان کو نعمت خلافت سے نوازا جاتا۔ ہم تو دن و رات تیری تسبیح اور تقدیس میں، عبادت میں، حکم برداری میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہم کو خلافت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو پروردگار نے نہایت سختی سے جھڑک دیا اور یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ میرے بھائی، انسان کو خداوند کریم نے اس قدر اور ایسی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ رشتوں کو جھٹکا گیا اور اس کے بعد ایک کمال انسانی ظاہر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نعمت علم سے نوازا گیا،
وعلم آدم الاسماء كلها، انسان کو، حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے اور پھر امتحان مقابلے میں فرشتوں سے کہا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی شرافت اور استحقاق اور خلافت کے دعوے میں سچے ہو تو بتلاؤ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کے نام ہی بتلا دو، ان کی حقیقت ظاہر کرو۔ وہ اس سے ناواقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے تمام سب کو ظاہر کیا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہ کمال حضرت آدم کو دیا گیا تھا، فرشتوں کو نہیں تھا۔ فرشتوں کو مجبوراً کرنا پڑا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مبدأ فیاض سے فیض حسب قابلیت ہوتا ہے، فرشتوں میں وہ قابلیت نہیں رکھی گئی تھی جو کہ حضرت آدم میں رکھی گئی، اور اس کا ظہور اس سے ہوتا کہ خداوند کریم نے حضرت آدم کو علم عطا کیا۔ اگر قابلیت نہ ہوتی تو نہ عطا کیا جاتا۔ مبدأ فیاض سے فیض حسب قابلیت ہوتا ہے۔ اگر قابلیت نہیں ہے، ناقابل کو کوئی اعلیٰ درجے کی چیز دینا ایسا ہے جیسے ایک پتھر کو، ایک جانور کو ہیرے کا ہار، جواہرات کا ہار دیا جائے، وہ قابل اس ہار کے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فطرت میں ایسی قابلیتیں عطا کی گئی تھیں، خالق نے ایسی قابلیتیں ان کے اندر رکھ لی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر کے ایسی چیزیں رکھ لی تھی جس کی وجہ سے تمام علوم کو جن کی ضرورت خلیفہ کے لیے ہے وہ جمع کر سکتا تھا، وہ جاری کر سکتا تھا۔ رشتے ہیں مخلوقات میں اعلیٰ درجے کے، مگر وہ قابلیت جو تھی خلیفہ کے لیے ہونی چاہیے، پروردگار کے خلیفہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ وہاں نہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان انعام ہے انسان کے اوپر، جس کو انسان بھولا ہوا ہے، انسان اس سے ناواقف ہے۔ پروردگار نے بار بار اس انعام کو ظاہر فرمایا، چار قسمیں کھا کر کے کہتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العظیم، چار قسمیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چار قسمیں کھا کر کے فرماتے ہیں کہ ہمیں انسان کو سب سے اچھی اسکیم پر، سب سے اچھی تقویم پر پیدا کی۔ ادھر خیال فرمائیے قسمیں، ایک قسم بھی بڑی تاکید والی ہوتی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار قسمیں ذکر کی ہیں، اور پھر لقد لام بھی لایا گیا، قد لایا گیا، خلقنا نام متکلم مع الغیر کا صیغہ ذکر کیا گیا،
فی احسن تقویم فی ذاتیت کے لیے لایا گیا. جو لوگ عربی اسلوب اور بلاغت سے واقف ہیں وہ اسی باریکیوں کو کھلی طرح سے سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالی انسان کو سب سے اچھی احسن صیغہ اس میں تبدیل کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی اسکیم ایسی تقریب انسان کے لیے بنائی گئی کہ نہ آفتاب میں ہے، نہ ماہتاب میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ جنات میں ہے، نہ اور کسی مخلوق کے اندر ہے، جو کہ انسان کے اندر رکھی ہے. انسان اپنی بے وقوفی سے جا کر کے پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، پہاڑ کے سامنے، دریا کے سامنے، حیوان کے سامنے، جنات کے سامنے، شیاطین کے سامنے، دیو اور دیویوں کے سامنے سر جھکاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سوا خدا کے اگر کسی کو سجدہ کرتا تو انسان کو سجدہ کرتا. کوئی بھی انسان سے اشرف ہے نہیں. ہاں، خداوند کریم سب کا فائدہ کرنے والا، سب کا پالنے والا، تمام کمالات کا جمع کرنے والا وہ، اور فقط وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. مگر بے وقوف انسانوں نے اور بے وقوف مخلوقات نے انسان کو ذلیل سمجھا اور غیروں کو عزیز سمجھا اور ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، پرستش کرنے لگے. تو میرے بھائی، میں اس مسئلے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، فقط اس بات پر آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنا کر کے، وہ چاہتا تو ہم کو انسان نہ بناتا، کوئی اور مخلوق بناتا یا پیدا ہی نہ کرتا، مگر ہم کو اور آپ کو سب کو انسان بنایا. سب سے زیادہ انعام ہم کو عطا فرمایا. ہم کو جس قدر انعام عطا فرمایا اور کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. خداوند کریم سمجھاتا، اے انسان تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو تمہارا مسخر بنا دیا ہے، بیگار بنا دیا ہے، خدمتگار بنا دیا ہے. بیگار ایسا خادم ہے جو کہ ہر قسم کی خدمتیں بجا لاتا ہے اور کسی قسم کے معاوضے کا، بدل کا، تنخواہ کا، مزدوری کا مستحق نہیں ہوتا. خدا نے جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کو تمہارا بیگار بنایا، جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارا بیگار بنایا. اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اپنی ظاہری اور باطنی، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی نعمتوں سے تم کو اللہ نے ڈھک لیا. ڈھکنے والی چیز ہر طرف سے گھیرنے والی ہوتی خدا کی نعمتوں سے. انسان اس طرح سے مالا مال ہے، کوئی مخلوق اس طرح سے مالا مال نہیں. تو اپنی بے عقلی ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو اوروں سے اور مخلوقات سے ذلیل و خوار سمجھے اور خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کے اندر کوتاہی کرے.
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتلایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتیں تم پر اے انسانوں جتنی ہیں اگر تم شمار کرنے کے لیے بیٹھو، گننا شروع کرو تو تم ان نعمتوں کو گر نہیں سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں اس ذاتی کے لیے، اس نوع کے لیے جس کو انسان کہا جاتا ہے، خدا رب کریم نے ابتدا سے مہیا کی ہیں کہ ان کو کوئی گر نہیں سکتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب سب سے زیادہ اس کے اوپر انعام اور احسان ہے تو سب سے زیادہ خدا رب کریم کا شکر گزار ہوتا، فرما بردار ہوتا، دنوں رات خدا کے احسان کا اقرار کرتا اور اس کے سامنے سر جھکاتا۔ مگر اس کے برعکس یہ حالت ہے کہ انسان کے برابر کوئی مخلوق خدا کے سامنے نہ مکھرانی کرنے والا، نہ شکریہ عمل میں جانے والا اور کوئی مخلوق نہیں۔ اسی بات سے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا جاری اور بہت بڑا نمک حرام ہے کہ وہ خدا کے اتنے احسانوں کو بھول جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ جن کے اندر کسی نفع دینے کی، ضرر دینے کی طاقت نہیں ہے۔ أَتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان بتوں کو، ان پتھروں کو، ان دریاؤں کو، ان پہاڑوں کو، ان درختوں کو، ان جانوروں کو تم سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے، حالانکہ یہ کسی قسم کا تم کو نفع ہوتا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر تمہاری برادری کہیں کی بھی ہو، اس پر جس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کو بھلا دیا گیا۔ انسان کے اندر پہلے سے خداوند کریم نے ذخیرہ، غیر متناہی ذخیرہ نعمتوں کا رکھ دیا۔ اب اسی کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم نے تمہارے اندر اتنی نعمتیں رکھ دی کہ کسی اور مخلوق میں نہیں، اور تم ان کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہ رزق فلسفی ہے، کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر جس قدر حکمتیں، فلسفہ دریافت کیا ہے، 4000 سے زیادہ معلوم ہوا ہے، اور ہم کو معلوم نہیں کہ آئندہ کس قدر ہم معلوم کر سکیں گے ہر ایک انسان کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہر انسان کے اندر قدرت میں 248 ہڈیاں ہر ایک انسان کے اندر پیدا کی، فقط سر کے اندر 55 ہڈیاں، تمام بدن کے اندر 529 عضلیں ہیں، فقط آنکھ کے اندر 26 عضلیں ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے رگوں کو، پٹھوں کو، ہر جوڑ بند کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ میرے بزرگوں، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انجن میں
किस कदर छोटे और बड़े पुर्जे कमर रखी जाती हैं जिसकी वजह से वो तमाम गाड़ियों से ज्यादा कुव्वत वाला है, सबको खींचता है। गाड़ियां भी लोहे की बनी हुई हैं और अंजन भी लोहे का है, मगर अंजन के अंदर जिस कदर पुर्जे और कदम हैं उनकी वजह से वो काम कर सकता है कि कोई गाड़ी। हम अपनी हकीकत से निहायत हासिल अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बड़े बड़े कमालात और बड़े बड़े अवसाफ रख दिए हैं, मगर हमने अपने कमालात को, अपनी हकीकत को जारी कर रखा है और उसी जारी करने से, भुला देने की वजह से, नाफरमानियों की वजह से हम नहायत ज्यादा आजाद के इहानत के मुस्तहक हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन फरमाया गया। अगर वज़ीर आज़म बगावत करता है तो शहंशाह उसको सबसे ज्यादा सजा देगा। वज़ीर आज़म तमाम रियाया में सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जे वाला ओहदेदार है, मगर अगर वज़ीर आज़म ने बगावत किया तो बादशाह उसको सजा भी इतनी देता है, उसको चूरी देकर, फांसी दे करके पुराने बादशाह उसकी खाल खिंचवा करके, भुट्टे भरा करके उसको रास्ते पर लटकाते, इंतहाई तजलील करते। इसी तरह से इंसान जिसके ऊपर इस कदर इनाम खुदावंद दिए है, जबकि वो खुदा की नाफरमानी करे, बगावत करे, तो कहा गया खिंचवा करके, भुट्टे भरा करके उसको रास्ते पर लटकाते, इंतहाई तजलील करते। इसी तरह से इंसान जिसके ऊपर इस कदर इनाम खुदावंद दिए है, जबकि वो खुदा की नाफरमानी करे, बगावत करे, तो कहा गया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। उसकी बड़ाई ही की वजह से उसको सबसे नीचे गिरा दिया गया, बगावत और नाफरमानी की वजह से। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। तो भाई, मैं और तफसील में आपको नहीं लेना जाना चाहता। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला का मुतालबा है हर इंसान, हर एक इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को याद कर, भूलो मत। देखो तुम क्या थे और खुदा ने क्या बना दिया। इंसान नापाक कचरा नाबाद का, और अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसको ऐसे कमाल पर पहुंचाया कि जिन्नात भी, मलाइका भी, फरिश्ते भी और तमाम मखलूकात उसके सामने हाजिर। इसको याद करना चाहिए, इसकी तफसीलात के अंदर जाना चाहिए। फिर याद दिलाते हैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ हल मिन खालिकिन गैरिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई तुमको पैदा करने वाला, तुम्हारे अंदर कमालात जो रखे गए कोई और दूसरा रखने वाला, तुमको आसमानों से और जमीनों से रिज़्क़ देने वाला कोई अल्लाह के सिवा, आसमानों से पानी उतारने वाला, बादलों को चलाने वाला, बादलों से पानी बरसाने वाला, पानी से जमीन में नशोनुमा की ताकत पैदा करने वाला, जमीन को जिंदा करने वाला, खेतियों को
درختوں کو بڑھانے والا، ان میں پھل لگانے والا، پھول لگانے والا، دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمینوں سے اور آسمانوں سے تم کو ہر قسم کا رزق دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے بھرپور۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں ڈریا بھی کافر بھی خدا کی طرف مجبور ہوتا ہے۔ کوئی یاد دلاتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے تم کو رزق دینے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو ہر ایک انسان کو متنبہ کیا گیا لا الہ الا ہو فرمانے سے سوائے خدا کی کوئی بھی نہ معبود ہونے کا مستحق ہے، نہ اس معبود نہ اس کی تابعداری کرنے کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے۔ تم کس طرف چلے جاتے، کس غفلت کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو اور آپ کو غافل نہ ہونا چاہیے، خدا کی نعمتوں کو ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ نعمتیں خود بخود بغیر کسی مالک کے، کسی خالق کے، کسی اعلیٰ درجے کے حکمت والے کی یہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں اور ہماری زندگی اور تمام عالم کی زندگی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں یعنی۔ اور اس کے بعد غور کرنے کے بعد جو ہستی ایسی ہے کہ سب کو پالنے والی، پیدا کرنے والی، سمجھنے والی، ہر قسم کا اختیار رکھنے والی، تو اسی کا اتباع کرنا چاہیے، اس کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب کو متوجہ اور حکم کیا گیا کہ اس کی عبادت اور اس کے ذکر اور یاد میں وقت صرف کرنا چاہیے اور کفران نعمت سے بچنا چاہیے۔ کفران نعمت کرنے والا، اپنے احسان کرنے والے کا نہ ماننے والا ہر انسان، ہر جماعت، ہر ملک ایسے شخص کو نہایت ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں، سمجھیں، اپنی ہر حالت کو دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور تمام زندگی کے اندر غور کریں تو یقیناً ہم اس پروردگار عالم خدا وند کریم کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے اپنے اندر سے جذبہ پائیں گے۔ اگر اس جذبے پر عمل کیا تو امید ہے کہ رشتہ ہو، نجات ہو، ورنہ ہم یقیناً نہایت زیادہ ملامت کے مستحق ہیں۔ خدا وند کریم بار بار اس پر متوجہ کرتا ہے۔ میرے بھائی، خدا کی یاد میں اور خدا کے ذکر میں، خدا کی عبادت میں اپنے اوقات کو خرچ کرو، غفلت کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو، اللہ اور رسول کی تابعداری کرو۔ اسی کے اندر نجات کی صورت ہے، ورنہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اس پر عمل کرنے کی سوچ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔